یاد رکھو ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزہ، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ غور سے سنیے، 60 روزہ نہیں، پہلے نبی نے کہا، ادھر دیکھیں بولنے میں مسٹیک ہو گیا، معاف کیجئے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو ایک روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے، مارکیٹ میں جاؤ، ایک غلام خریدو اور آزاد کرو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ جیسے غلام کا نام سنا کلیجہ پھٹ گیا۔ غور سے سنیے، کلیجہ پھٹ گیا، ساروں قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہے، یا اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ نبی نے دیکھا کہ غلام نہیں خرید سکتا، آزاد نہیں کر سکتا، تو نبی نے دوسرے نمبر پر کہا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ تم 60 روزے رکھو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا 60 روزے رکھو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ پلس ایک قضا، یعنی 61 روزے۔ کتنے روزے؟ 61 روزے۔ آج کا چھوکرا رمضان آ رہا ہے، دھیان سے سن لو سب لوگ، مسئلہ دھیان سے سن لو۔ آج کل کے ہمارے نوجوان بچے سینہ تان کر کے جب چاہا روزہ رکھ لیا، جب چاہا روزہ توڑ دیا۔ ادھر دیکھو، ایک روزہ توڑنے کی سزا اور اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کے توڑ دیا، کھا لیا، پی لیا، یا بیوی سے صحبت کر لی، سمپرک بنا لیا، سمبند بنا لیا، تو ایک روزہ توڑنے کی سزا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن اب تو غلام کا زمانہ نہیں رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ 60 روزہ رکھنا ہے۔ اگر 60 روزہ، ادھر دیکھیے اے جوان بچوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا احترام کرنا، رمضان کی عزت کرنا، روزہ رکھنا۔ ادھر دیکھو، جان بوجھ کر روزہ مت توڑنا۔ ادھر دیکھو، ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ جلدی بولو، 60 روزہ پلس ایک قضا، یعنی 61 روزے رکھنا۔ وہ صحابی رونے لگے۔ غور سے سنیے، کہا یا اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں، میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، جاتا ہوں مزدوری کرنے، اللہ کے رسول رمضان کا روزہ تو کسی طرح سے میں نبھا رہا ہوں، رمضان کا روزہ تو میں کسی طرح سے نبھا رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کے رسول اگر میں 60 روزے رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، یا اللہ کے رسول کوئی راستہ نکال دیجئے۔ تو نبی نے کہا چلو 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو جاؤ 60 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جیسے مسکین کا نام سنا اور کلیجہ پھٹ گیا، زاروں قطار رونے لگے۔ ادھر دیکھیے، چیخ مار مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہے، اے اللہ کے رسول جب بال بچوں کو کھلانے میں دقت ہو رہی ہے تو میں 60 مسکینوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ دھیان سے سنیے گا، بڑا دردناک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، دھیان سے سنیے۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا۔ جلدی بیٹھے، نبی نے جیسے سنا تو سر جھکا لیا۔
سر جھکانے کے بعد ادھر دیکھیے، جیسے سر جھکایا اچانک نبی نے دیکھا کہ میرے پاس 2 ٹوکرا کھجور آ رہا۔ نبی نے دیکھا کہ میرے پاس 2 ٹوکرا کھجور آ رہا ہے۔ کچھ لوگ 2 ٹوکرا، بڑا بڑا ٹوکرا کھجور لے کر آ رہے ہیں۔ بخاری میں 1 ٹوکرا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکرا۔ 1 ٹوکرے میں کتنا تھا ادھر دیکھیے، 1 ٹوکرے میں 15 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ سا مطلب ادھر دیکھیے، صاد الف عین، یہ ایک پیمانہ ہے، پیمانہ جس سے کھجور ناپا جاتا ہے۔ سا کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، 1 سا کہتے ہیں 3 کیلو 90 گرام کو۔ تو 1 ٹوکرے میں کتنا تھا جلدی بولو؟ 15 سا۔ تو 2 ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 30 سا۔ نبی کی بارگاہ میں اتنا کھجور، 2 ٹوکرا کھجور آیا۔ جیسے 2 ٹوکرا کھجور آیا تو نبی نے ان کو دیکھا، کہا اے میرے غلام ادھر آؤ، ادھر۔ غلام اٹھ کر آ گیا، ادھر دیکھیے۔ نبی نے مسکرایا اور کہا ایسا کرو، تمہارے پاس اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں، 60 غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، تو یہ کھجور میں تم کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور مدینے کے جتنے مسکین ہیں سب کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب سنیے، اب مزے کی بات سنیے، مزے کی بات۔ جیسے نبی نے فرمایا یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے کے غریبوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ غریب صحابی پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ تو نبی نے فرمایا ہاں، جو تم سے زیادہ غریب ہے مدینے میں ان غریبوں کو کھلا دو۔ اتنا سننا تھا اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے قسم خدا کی، اے اللہ کے پیارے نبی، پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اے اللہ کے رسول ہم سے زیادہ کسی کا غریب گھرانہ نہیں، ہم سے زیادہ غریب کسی کے بچے نہیں، کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، بانٹوں تو کس کو بانٹوں، تقسیم کروں تو کس کو تقسیم کروں۔ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، جا، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، جا جا، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ میں بہت دیر تک بولوں، لیکن مائک نے کلیجہ کو چھلنی کر دیا۔ یہ ہنس رہا، ارے زور سے بولو۔ اب ادھر دیکھیے، 2 وعدہ تو پورا کیا، 3 وعدہ بچ گیا، کلیجہ چھلنی ہو چکا ہے، جان بچی تو لاکھوں روپے۔